اس کے بعد جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرے موضوع کا لب لباب ہے، روح ہے میرے موضوع کی، صلب الموضوع جسے کہتے ہیں. یعنی ان 3 سالہ دور میں ہوا کیا کچھ واقعات ہوئے. یہ حقیقت میں ہر شخص کے یعنی کا دل کا سوال ہے کہ کیا ہوا ہوگا 3 سال کی مدت میں. کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے نا. یہ جو دورہ ہے دورہ العلمیہ 3 دن کا ہے. کوئی اگر اس کی رپورٹ تیار کرنا چاہے تو 3 دن سے پتہ کتنی باتیں لکھے گا، وہ کتنی باتیں ہوں گی. تو یہ 3 سال کی مدت کو کیسے بیان کیا جائے گا، کتنی باتیں ہوں گی. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث مبارکہ ابھی میں آپ کو پڑھ کر کے سنایا تھا نا کچھ دیر پہلے کتاب الحج سے، اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے سند تو بالکل دوسری ہے لیکن الفاظ قدرے بدلے ہوئے. امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب مناقب الانصار میں بھی لائے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ اس بات سے واقف ہوں گے یقیناً کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب احادیث الانبیاء لائے نا صحیح بخاری میں، کتاب احادیث الانبیاء، اس کے بعد کتاب المناقب، اس کے بعد کتاب فضائل الصحابہ، اس کے بعد کتاب مناقب الانصار، پھر اس کے بعد کتاب المغازی. اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتاب احادیث الانبیاء کے بعد کی جو 3 کتابیں ہیں، کتاب المناقب، کتاب فضائل الصحابہ، کتاب مناقب الانصار، یہ 3 کتابیں نہیں ہیں، یہ سب ملا کر کے کتاب احادیث الانبیاء کے ساتھ پوری ایک کتاب ہے. یعنی کتاب احادیث الانبیاء میں انبیاء بنی اسرائیل اور دیگر انبیاء اور بنی اسرائیل کے واقعات سب درج کرنے کے بعد کتاب المناقب سے اللہ کے رسول کی سیرت شروع ہوتی. آپ دیکھیے گا ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی سیرت شروع ہوتی تو کتاب المناقب نہیں ہے، وہ باب المناقب ہے. تو اللہ کے رسول کی سیرت ہے وہ. پھر فضائل الصحابہ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول پر جو ایمان لائے ان کے کیا فضائل ہیں. پھر کتاب مناقب الانصار میں آپ دیکھیے پھر مکے کی تاریخ، حبشہ کی تاریخ، پھر یہ جو مقاطعہ ہوا ہے وہ بیکاٹ کا، وہ سب چیزیں پھر آپ نے ذکر کی ہیں. تو یہ بات میں اس لیے بتا رہا تھا کہ کتاب مناقب الانصار جو کتاب المغازی سے پہلے ہے اس میں ایک باب قائم کیا امام بخاری نے، کہا کہ باب منون مضاف نہیں، باب تقاسم المشرکین علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں التقاسم، عہد و پیمان، ایک معاہدہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے سے متعلق یا بیکاٹ کرنے سے متعلق، یہ باب آپ نے قائم کیا. اس باب کو قائم کرنے کے بعد امام بخاری نے رحمہ اللہ صرف ایک حدیث لے کر کے آئے، وہی حدیث ابی ہریرہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حنین کو جانے کا ارادہ کیا، کہا کہ منزلنا غدا انشاءاللہ بخیف بنی کنانہ حیث تقاسموا علی الکفر. اس حدیث سے متعلق باتیں میں نے آپ کو آگے بتا دی ہیں. یہ حدیث مبارکہ امام بخاری لائے رحمہ اللہ، اور یہ حدیث اس کے بعد کچھ نہیں. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بات لکھی وہ حیران کن ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ لما لم يثبت عند البخاری شيء من هذه القصہ. امام بخاری رحمہ اللہ کو اس باب کے تحت 3 سالہ جو دور حصار ہے اس سے متعلق کوئی تفصیلات امام بخاری کے پاس نہیں ہے، یا آپ کی معیار پر جو احادیث ہیں وہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ لم يثبت عند البخاری شيء من هذه القصہ اکتفى بإيراد حدیث ابی ہریرہ. بس ابو ہریرہ سے متعلق حدیث لانے پر آپ نے اکتفا کیا. کہاں 3 سال کا دور، کہاں یہ ایک حدیث مبارکہ 2 سطروں میں. سمجھ رہے اس بات کو؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وذلك ان هذا الحديث دلیل على اصل القصہ، ان ذلك دلالة على اصل القصہ. یہ حدیث مبارکہ ہے 2 سطروں میں، لیکن 3 سالہ دور حصار کی جو تفصیلات ہیں اس پر یہ دلالت کرتا ہے، دلالت کرتی ہے حدیث مبارکہ کہ ایک قصہ ہے
جو بہت مفصل ہیں، بس اس کو مختصر امام بخاری لے کر آئے ہیں۔ ابن حجر نے ایک دلچسپ بات کہا کہ مغازی پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں اللہ کے رسول کی سیرت پر، اس میں ان 3 سالہ دور حصار کو جو مفصل بیان کیا گیا ہے نا، جس میں ضعیف روایات کی بھرمار ہے، کہا کہ یہ ساری روایات اس اصل حدیث کی شرح کے طور پر یعنی اہل المغازی لے کر آئے ہیں۔ سمجھا آپ اس بات کو؟ تو غور کیجئے آپ کہ یہ 2 سطروں والی حدیث اصل ہے، بقیہ جتنی بھی روایات ہیں وہ تقریباً 95% سے زیادہ روایات سب کے سب ضعیف ہیں۔ صحیح احادیث ان 3 سالہ دور حصار سے متعلق ہمیں نہیں ملتی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی منشا دیکھیں، اللہ کی حکمت دیکھیں۔ ابھی ہمارے معاصر علماء میں ایک عالم دین ہے، سوڈان کے افریقی عالم ہیں، رہتے ریاض میں ہیں، معمر عالم دین ہے، میں سمجھتا ہوں 70 سے اوپر آپ کی عمر ہوگی، دکتور مہدی رزق اللہ۔ آپ کی کتاب ہے السیرۃ النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، عربی نسخہ بھی ہے، اس کا مترجم بھی ہے دارالسلام سے۔ اس میں انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مصادر اصلیہ سے سیرت نبویہ کو لکھا جائے اور صحت و ذوق کے اہتمام کے ساتھ۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے شیب ابی طالب کے حادثے کو لکھنے کے بعد آپ نے لکھا کہ ولم یرد، اس واقعے سے متعلق، ولم یرد هذه المقاطعة بتفصیل فی الصحاح۔ الصحاح یعنی صرف صحیح بخاری، صحیح مسلم نہیں، یا کتب ستہ نہیں، یعنی الدواوین السنہ، دواوین السنہ جو بھی ہیں، جتنی بھی دواوین السنہ ہیں، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں متون سے متعلق، کہا کہ سبھی کتابوں میں جتنی بھی مرویات صحیح ہیں، صحیح آسانی سے ملتی ہیں، ان میں اس مقاطعہ، ان 3 سالہ دور سے متعلق کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے سوائے اس حدیث مبارکہ کے جو امام بخاری نے اپنے جامع الصحیح میں لائے ہیں، اور اس میں تو بالکل مختصر اشارہ ہے۔ یہ دکتور مہدی رزق اللہ نے کہا، کتنی بڑی بات ہے، یعنی کتنا دراسہ کیا ہوگا تب جا کر کے انہوں نے یہ بات لکھی۔ اور مجھے کافی خوشی ہوئی کیونکہ میں نے بھی جب دراسہ کیا مجھے بھی وہ چیزیں نہیں مل پا رہی تھیں۔ جب ہم ان جیسے اصحاب علم، ابن حجر اور ان جیسے اصحاب علم کو پڑھتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ لم یثبت، لم یرد، تو اس سے یہ بات ملتی ہے کہ جو یہ مطلب کتنی بڑی بات ہے، یعنی بہت کچھ تحقیق کے باوجود بھی اس طرح کی روایت ہمیں نہیں ملتی ہیں کہ ان 3 سالہ دور میں کیا ہوا ہوگا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو السیرہ النبویہ ہے، البدایہ والنہایہ، ہمارے پاس موجود ہے محقق نسخہ، یہاں رکھا ہوا دیکھیے، اس میں آپ دیکھیے غالباً 3 جلد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتنی تفصیل سے بیان کیا انہوں نے انہی روایات کے ذریعے سے، اور اس میں شیب ابی طالب کا جو حادثہ ہے اس میں اتنی روایات ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے جب اس کی جو تحقیق کی السیرہ نبویہ کی، ہمارے پاس موجود ہے، آپ دیکھیے صحیح السیرہ نبویہ، وہ جو تقریباً 30-40 صفحات پر جو قصہ ہے اسے آپ نے مختصر کر دیا، ساری روایات کو انہوں نے حذف کر دیا جو ضعیف روایت ہے، اور صحیح روایات کی بنیاد پر اگر اس کو پڑھنا چاہیں آپ تو مختصر ترین باتیں ملیں گی آپ کو۔ لیکن اس سلسلے میں کچھ مرسل روایات ملتے ہیں، جیسے ابو الاسود الاسدی معروف زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل ابن خویلد الاسدی القرشی، بنو اسد سے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ بھی بنو اسد سے ہیں، تو ان کی کچھ روایات ہیں مرسل روایات، اور امام زہری سے، وہ بھی قرشی ہیں بنو زہرا سے، محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری 125 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، امام ابن شہاب الزہری کا، اور ابو الاسود الاسدی کا 135 ہجری سنہ وفات ہے یا 134 ہجری سنہ وفات ہے۔ ان 2 اصحاب علم سے کچھ روایات ملتی ہیں لیکن مرسل ہیں روایات۔ اور عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، وہ تو ان کو تو مدرسۃ المغازی کا رائد کہا جاتا ہے، جیسے مدرسۃ الحدیث کہتے ہیں نا، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو
مدرسہ تفسیر کا رائد کہا جاتا ہے، وہ سرخیل تھے وہ. ویسے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ 94 ہجری سنہ وفات ہے، فقہائے سبعہ میں سے ہیں، من علماء المدینہ. تو وہ یعنی ایک طرح ڈالی انہوں نے، اس کی داغ بیل انہوں نے ہی رکھی. جو سیرت نبویہ سے متعلق سب سے پہلے قلم اٹھایا، تحریر کی انہوں نے. ان سے بھی کچھ روایات ملتی ہیں، لیکن سب مراسیل، جس میں ان 3 سالہ دور سے متعلق ہمیں بات ملتی ہے. یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو ساری جو روایات مرسل روایات ہیں، انہی روایات کو رکھ کر کے شیب ابی طالب سے متعلق تفصیلی باتیں اہل السیر اپنی اپنی کتابوں میں درج کی ہیں. اور اسی کو رکھ کر کے انہوں نے اس اصل متن کو جو امام بخاری نے اپنے الجامع الصحیح میں لائے ہیں، اس کو اصل متن کے طور پر رکھ کر کے انہی ساری روایات کو رکھ کر اس کی شرح کی ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ کے دلائل النبوہ، یا ابو نعیم کی، یا دیگر جنہوں نے بھی، ابن اسحاق کو لے لیں، ابن ہشام کو لے لیں، موسیٰ بن عقبہ کو لے لیں، سبھی بات کے. اب ہم بات کے علماء کے اگر بات کریں، زاد المعاد کی بات ہو یا پھر ابن کثیر کی بات ہو، یا دور حاضر میں 50 لوگوں نے سیرت پر لکھا، رحیق المختوم کی بات لے لیں، سبھی اصحاب علم نے انہی روایات کو رکھ کر کے اس کی شرح کی ہے، اس کو مفصل طور پر بیان کیا ہے.